ہے اسلام کا یہ تقاضا ہے۔ دوسری بات، میں آزادی اظہار پر یقین رکھتا ہوں اور اسلام بھی آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتا ہے، لیکن آزادی اظہار کے حدود ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار رائے کے حدود کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ تقاضا ہے آزادی اظہار رائے کی کہ دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو؟ کیا یہ اجازت ہے؟ بین الاقوامی انسانی حقوق کی چھاڑ کر مذاہب کی احترام کی بات کرتا ہے، مذاہب کی احترام کی بات کرتا ہے۔ تو جب مذاہب کی احترام کی بات کرتا ہے وہ، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں ہو رہا ہے ڈنمارک میں؟ توہین آمیز خاک شائع ہو کے۔ دوسری بات، امریکہ میں قرآن کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہمارا موقف، ہماری رائے کیا ہے؟ دوسری بات، اگر ہم بات کرتے ہیں مذہبی آزادی کی، مذہبی آزادی کا معنی یہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروکار کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو۔ میں تو اردو انگلش صحیح نہیں بول سکتا ہوں، کوئی اگر اس کی وہ کر لے ٹرانسلیٹ تو اچھی بات ہوگی۔ میں گیا تھا ابھی جرمنی، میں ابھی جرمنی گیا تھا۔ جرمنی میں یہی میں اس بات کی ترجمہ کرے، ابھی میں آ رہا ہوں۔ اسی موضوع پر کانفرنس تھا 3 روزہ، وہاں بات ہو رہی تھی فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی۔ مذہبی آزادی کا معنی میں مختصر مفہوم بتاتا ہوں۔ مذہبی آزادی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروکار کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ ہر مذہب کے پیروکار کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو۔ پاکستان میں پاکستان کی آئین کے مطابق کرسچن کو، ہندو کو، سکھ کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی فلی اجازت ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی ہدایت بھی یہی ہے کہ ان کے عبادات، مقدس مقامات کی تحفظ ہونی چاہیے، ان کی جان و مال اور عزت ابرو کی تحفظ ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے مذہب اور عقیدے کو جبراً بزور بازو تبدیل کرے، کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ اور میں اس سلسلے میں آیات کوٹ کرتا ہوں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا طاقتور ہے، اگر اللہ چاہتے تو پوری انسانیت کو وہ مسلمان کرتے، مومن کرتے، لیکن اللہ نے اسی طرح نہیں کیا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ جبراً لوگوں کی مذہب اور عقیدے کو تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ Every country should allow the people to follow freedom of religion, because Pakistan has given that freedom to every religion, and this is a right which every human owns, that they should be allowed to have their own religious say. So for this, thank you so much, Mr. Hamdullah. Okay, please complete your speech. Thank you. کچھ میں نے کہا وہی ترجمہ آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ، میں حوالہ دے رہا تھا کہ میں گیا تھا وہاں جرمنی، تو مذہبی آزادی کا معنی احترام مذہب کی اور ہر مذہب کے پیروکار کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت۔ میں آج جو یورپین ایمبیسیڈر ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ کیا یورپ میں، یورپین ممالک میں ایسے کنٹریز نہیں ہیں کہ مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر ان کو اجازت دیتا ہے کہ ہر فرقے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ لہذا وہاں ایک خاتون چاہتی ہے کہ میں برقعے اور حجاب اور پردے میں رہوں، لہذا وہاں باقاعدہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ آپ کو برقعے میں نہیں رہنا ہے، پردے میں نہیں رہنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا یہ فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے یا نہیں خلاف؟ اس لیے ہم کہتے ہیں۔ اور تیسری بات، تحمل اور بردباری کی، یہاں پیس کی بات بھی کی گئی کہ آئی لو پیس۔ میرے بھائی بات یہ ہے
ایمان کا معنی پیس ہے. جب ایمان شروع ہوتا ہے پیس سے تو اسلام کا معنی بھی پیس ہے. ایمان تھیوری ہے، اسلام پریکٹیکل ہے. جہاں تک تحمل اور بردباری کی بات ہے سردار یوسف صاحب آپ کی اجازت سے تحمل اور بردباری کی بات ہے، لہذا تحمل اور بردباری بہت اچھی صفت ہے، لیکن برما کے مسلمانوں کے ساتھ تحمل اور بردباری کا رویہ نہیں ہو رہا ہے. وہاں سیکولر حکومت ہے، کوئی مذہبی حکومت نہیں ہے، لیکن برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لہذا یورپین یونین ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جمعیت علماء اسلام پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے. یونٹی آف ہیومینٹی. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. Thank you so much, Senator Hafiz Hamdullah.